السلام علیکم۔ پروگرام نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں زہیب حسن۔ شہزاد اقبال کی غیر موجودگی میں میزبانی کے فرائض میرے ذمہ ہیں۔ آج کے شو میں ہم بہت ہی اہم معاملات پر بات کریں گے۔ پاکستانی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اپوزیشن کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں گے، کیونکہ متعدد پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، میڈیا ٹاکس ہو رہے ہیں، ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں، لیکن اپوزیشن بھی ان ڈیڈ لائنز کو حکومت کے خلاف جو لاہ عمل بنانا ہے اس کو فلفل کرتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کا ذکر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے انتظامی معاملات پر بات کرتے ہی آئے، لیکن آج بھی کیونکہ بارش ہوئی ہے اور کراچی کو لے کر بڑے اقدامات کیے گئے ہیں اور ادارے متحرک ہوئے ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج کی بارش کے بعد بھی کچھ مختلف صورتحال شہر کی نہیں ہے۔ اس کا بھی حوالہ آپ کو دیں گے اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی، جن کو نیب کا جو پروب ہے وہ ابھی مزید انہوں نے دائرہ وسیع کر دیا ہے اور بہت سے کچھ عام معاملات ہیں جن پر ان سے تحقیقات بھی ہو رہی ہے، جس کو لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ ان کو ایکیوز کے طور پر طلب نہیں کیا گیا نیب میں، ان کو جو ہے وٹنس کے طور پر طلب کیا گیا۔ اب یہ معاملہ سارا کیا ہے، اس سے متعلق سٹوریز بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ اخبارات میں چھپ بھی رہی ہیں، ان کا بھی ذکر ہوگا، لیکن سب سے پہلے اپوزیشن کے لائے عمل پر بات کرتے ہیں جو کہ کنفیوز سی دکھائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے عید الاضحیٰ کے بعد حکومت کے خلاف مشترکہ لائے عمل بنانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تھا، مگر عید گزر گئی، کافی دن ہو گئے عید کو گزرے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی اب تک نہیں ہو سکی اور اب اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف لائے عمل بنانے کے لیے نئی تاریخ دے رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عاشورہ کے بعد اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھ کر حکومت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل بنائیں گی۔ عید کے بعد اے پی سی بلانے میں ناکامی کو دیکھتے ہوئے سوال اٹھتا ہے کہ کیا اپوزیشن عاشورہ کے بعد بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکے گی، کیونکہ یہی ایک سوال ہے جو کہ پوچھا بھی جا رہا ہے متعدد بار اور اس کا خاطر خواہ جواب نہیں آ رہا، سیٹسفیکٹری جواب نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن کی صفوں میں واضح تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اعتماد کے فقدان کی وجہ سے اپوزیشن کو پہلے بھی کئی بار اپنے دعووں سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بوائکاٹ کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی رہنماؤں نے یہ عزم دہرایا کہ اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہیں، اے پی سی کب ہوگی اور کہاں ہوگی اس کا فیصلہ کمیٹی کرے گی۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ فیصلے کرے گی کہ اے پی سی کب ہوگی اور کہاں ہوگی اور کیا کچھ فیصلے اس میں کیے جائیں گے۔ عاشورہ کے بعد حکومت کے خلاف مشترکہ لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے بات کی تھی اور پرویز اشرف نے بات کی تھی، وہ ذرا پہلے ملاحظہ کیجئے۔ ان کا مزید حکمرانی میں رہنا، حکومت میں رہنا پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن جو ہے وہ کو متحدہ لائے عمل عاشورے کے بعد جو ہے اس کا اعلان کرے گی۔ اے پی سی ہوگی اور وہ بھرپور اے پی سی ہوگی اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ وقت اور جو ہے وہ جگہ کا تعین جو ہے وہ کمیٹی کرے گی، راہبر کمیٹی جو ہے اس کا میٹنگ ہوگی۔ اپوزیشن کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عاشورہ کے بعد حکومت کے خلاف کوئی مشترکہ لائے عمل بنایا جائے گا اور اے پی سی بھی ہو کر رہے گی۔ اپوزیشن رہنما حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا منصوبہ بنانے کے لیے اب نئی تاریخ دے رہے ہیں، مگر پچھلے مہینے اپوزیشن رہنماؤں نے یہ اعلان کیا تھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد اے پی سی بلائی جائے گی، جس میں اس بات پر غور ہوگا کہ حکومت کو کس طرح گرایا جائے۔ نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ عید کے بعد نون لیگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہوگی۔ وہ بھی ذرا یاد دلاتے ہیں آپ کو کیا کہا تھا انہوں نے۔ جوائنٹ اپوزیشن کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد انعقاد کریں گے اور عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس میں اپوزیشن جماعتیں جو ملک کو اس وقت درپیش چیلنج ہے اس حکومت کے ہاتھوں، اس سے نجات کے لیے اپنا لائحہ عمل پیش کریں گی۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم عید کے بعد جو ہے اس حکومت کے خلاف قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے، قوم کا ایک لیڈنگ رول ان کو دیتے ہوئے ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں، اس حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کے لیے بھی، اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے بھی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت کے خلاف اے پی سی بلانے کے دعوے کیے، حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کی باتیں بھی کی گئی، مگر جب اپوزیشن رہنما اس قسم کے دعوے کر رہے تھے اسی وقت وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی کوئی اے پی سی نہیں ہوگی اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ اے پی سی نہیں ہوگی، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہیں محرم کے بعد بھی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ شیخ رشید نے کیا کہا تھا یہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ جو انہوں نے ڈیٹ دینی تھی کس چیز کی بھلا؟ اللہ آپ کا
اس طرف نہیں جا رہے کہ اے پی سی کی تاریخ دینی. اب محرم شروع ہونے لگا ہے, اب محرم کے بعد ربیع الاول آ جائے گا. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ اے پی سی جو ہے عید کے بعد محرم ہوگا اور اس کے بعد پھر ربیع الاول ہوگا اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے. وفاقی وزیر شیخ رشید نے جو دعوے کیے تھے وہ دعوے درست ثابت ہو رہے ہیں. اپوزیشن جماعتوں نے عید کے بعد اے پی سی کا اعلان کیا تھا, مگر اب عاشورہ کے بعد کی تاریخ دی جا رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر نون لیگ کے اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے یہ خبر اہم ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے اب پارٹی معاملات اب اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ان کی ہدایت پر, بڑی اہم بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ان کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ نواز شریف نے پارٹی قیادت کو جارحانہ سیاست کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ محرم الحرام کے بعد فوری طور پر اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی بلائی جائے. اور اس حوالے سے نواز شریف نے بدھ کو بلاول بھٹو زرداری کو بھی فون کیا اور ملک کی بہتری کے لیے ساتھ چلنے پر زور دیا, جبکہ اس سے پہلے نواز شریف پارٹی قیادت کو یہ ہدایات بھی دے چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کو دور کیا جائے. کیا اپوزیشن جماعتیں عاشورہ کے بعد اے پی سی بلانے میں کامیاب ہو سکیں گی؟ یہ اہم سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گی, اور کیا اب شہباز شریف کے بجائے نواز شریف نون لیگ کے معاملات طے کریں گے, اور کیا نواز شریف کی صحت اب انہیں اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں بھی حصہ لیں؟ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. نون لیگ کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کہ یہ بات اپنی جگہ اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ سیاست میں وقت کا تعین بہت اہم ہے, کس وقت پہ کیا فیصلہ لینا ہے, لیکن اگر مشترکہ لاہ عمل کی بات کی جائے, اپوزیشن کی اے پی سی کی بات کی جائے, تو سب سے پہلا کنفیوژن تو یہ ہے کہ اے پی سی آپ کی ڈیلے ہو رہی ہے, مشترکہ لاہ عمل بن نہیں پا رہا ہے. پہلے عید الاضحیٰ کے بعد کہا تھا اپوزیشن نے کہ مشترکہ لاہ عمل بنے گا, میٹنگز ہوں گی, لیکن وہ ڈیلے ہوتا گیا, اور اب محرم الحرام کے بعد کہا جا رہا ہے. تو رکاوٹ اس میں آخر ہے کیا؟ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی فے, کہاں کنفیوژن ہے؟ دیکھیں, اس میں نہ تو کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی کنفیوژن ہے, لیکن جو اے پی سی کی میٹنگ ہے وہ جس دن بھی کال ہوگی یقیناً صبح 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا اور 4 بجے جو ہے اس کی پریس کانفرنس ہوگی. یہ ہر کسی کو معلوم ہے اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک دن میں بیٹھ کے جو ہے وہ وہاں پہ فیصلے نہیں ہو سکتے. ان فیصلوں کے اوپر پہلے سے کہ آیا گورنمنٹ کے خلاف جو تحریک چلانی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, اس میں کہاں سے شروع ہوگا, کہاں تک جایا جائے گا, اور اے پی سی کا بیانیہ کیا ہوگا, اے پی سی کا ڈیکلیریشن کیا ہوگا, اور تمام پارٹی جو ہیں وہ کس انداز میں جو ہے وہ کیا, جس طرح سے پاکستان میں ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ جوائنٹ جو اتحاد ہوتا ہے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے, کبھی اے آر ڈی, کبھی ایم آر ڈی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت طلب بھی ہیں, اس کے اوپر پارٹیز کے درمیان اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, بحث مباحثہ بھی ہو سکتا ہے, اور جب تک یہ چیزیں طے نہ ہوں اس وقت تک اے پی سی کی میٹنگ کی ڈیٹ طے کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. میری انفارمیشن کے مطابق اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے, اور یہ جو اپوزیشن کے جو ہے لوگ, کبھی شبلی فراز صاحب جو ہے وہ شہباز گل, یا کبھی وہ جو پہلی ہماری تھیں مشیر اطلاعات فردوسہ شیخوان صاحبہ جو ہے, وہ بننے کی وہ ناکام کوشش جو ہے وہ کبھی وہ کرتے ہیں, کبھی ہمارے وہ پنڈی کے شیطان جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں کہ جی ڈیٹ نہیں آ رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. لیکن ابھی تک جو آپ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے جو کہا, ڈیٹ بھی آئے گی اور ایک بڑا بھرپور فیصلہ جس کے اوپر تمام پارٹیز کا کنسنسس ہوگا, اور ایک بڑا کلیئر, بڑا واضح لاہ عمل ہوگا جس کے اوپر انشاءاللہ تعالی تمام پارٹی جو ہے وہ متفقہ طور پہ
اور بڑی جو ہے وہ جذبے سے اور بڑی طاقت سے جو ہے وہ عمل کرے گی. رانا صاحب اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ ویسے تو جب بھی میڈیا ٹاک ہو بیانات کی حد تک آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو 1 منٹ بھی دینا جو ہے وہ ایک طریقے سے بہت بڑا ظلم ہوگا عوام کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ عید الاضحیٰ کے بعد آپ دیکھیں ہفتے نہیں مہینے آپ حکومت کو دیتے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پھر مریم نواز کی خاموشی، اور یہ ایک الگ ایشو ہے میاں شہباز شریف جس طریقے سے چل رہے ہیں اس کو لے کر بھی بڑے تحفظات ہیں میاں نواز شریف کو، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو معاملہ تو ابھی کچھ ادھر میں سا لگ رہا ہے، یعنی مکمل طور پر آپ الائن نہ پارٹی ایک دوسرے سے ہیں بلکہ پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں، اگر جماعتوں کی الگ الگ بات کی جائے تب بھی. یہ پارٹی کے اندر کے اختلافات کی بے بنیاد خبریں جو ہیں نا، یہ اس سے پہلے بھی مسلسل آتی رہی ہیں، آتی رہتی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑی واضح لائن ہے. میاں نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں، وہ پاپولر لیڈر ہیں، وہ جو ہے وہ جو پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی ان کی رائے، ان کی لائن کے متصادم جو ہے وہ کوئی نہ کبھی گیا ہے، نہ کسی کو جانے کی نہ ضرورت ہے نہ ہمت ہے. تو اس لیے جو بھی ہر معاملے میں بحث بحثہ ہوتا ہے، ان کی رائے سے لوگ جو ہے وہ مشاورت کی حد تک اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن جب الٹیمیٹلی ایک فیصلہ ہو جاتا ہے وہ جو بھی ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہمیشہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوگا. اس میں جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی اور پارٹی کا سینئر لیڈر جو ہے اس کی جو ہے وہ پالیسی یا اس کا فیصلہ مختلف ہے اس فیصلے سے جو میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے. جی میاں نواز شریف کے بارے میں تو جی آپ کی پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ میاں صاحب ہی فیصلے کرتے ہیں، لیکن میاں صاحب کے بارے میں سربراہان کا بیانیہ یا اعلانیہ جو ہے وہ تیار ہوگا، وہ ہم پہلے ویٹ کروائیں گے میاں نواز شریف سے. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس بیانیے کو ویٹ کریں گے وہی پی ایم ایل این کا سربراہی بیانیہ جو ہے وہ ہوگا. رانا صاحب سوال یہ ہے آپ سے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور انہوں نے آزادی مارچ میں یہ دکھایا بھی اور انہوں نے آپ سے شکوے بھی کیے، مولانا فضل الرحمان بھی کچھ مطمئن آپ سے دکھائی نہیں دیتے ہیں. مولانا صاحب ناراض بھی رہے کافی عرصے تک، ان کو منانے کی کوشش میاں صاحب ڈائریکٹلی کر رہے ہیں. اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ وہ کال بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جو آزادی مارچ کو لے کر مسلم لیگ نون نے رسپانس دیا. تو اب کیا مولانا صاحب ہی لیڈ کریں گے؟ کیونکہ لیڈرشپ کا بھی بڑا پرابلم ہے یہاں پر. پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی جماعت نون لیگ ہے، نون لیگ سے پوچھا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ینگ قیادت جو ہے وہ اس کے لیے آئیڈیل ہوگی. بالکل ایسے ہی ہوگا، مشترکہ طور پہ جو ہے وہ لیڈرشپ ہوگی، اور جو بھی پارٹیز کی ایک سربراہوں کی جو ایک کمیٹی ہوگی وہ کمیٹی ہی جو ہے وہ اس تحریک کو اور اس اتحاد کو جو ہے وہ لیڈ کرے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تمام پارٹی جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ یہ حکومت جو ہے موجودہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ عوام کی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے، اسے ایک دھاندلی اور مینج شدہ الیکشن کے تحت جو ہے وہ اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے، اور اس حکومت نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے اکانومی کے حوالے سے بھی اور فورن پالیسی کے حوالے سے بھی اور اخلاقی بیانیہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی اور سیاسی بیانیہ کے حوالے سے بھی. تو اس نااہل اور نالائق حکومت سے جو ہے اس ملک کو نجات دلائی جائے، اس کے اوپر متفق ہیں. باقی اس کے علاوہ تمام پارٹی جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ پارٹیز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جب الیکشن ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گی. تو اس لیے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یا بعض ہمارے دوستوں کو دانستہ یا نادانستہ طور پہ جو ہے وہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی یہ کوئی بڑا اختلاف ہے. اختلاف جب جن پوائنٹس کے اوپر ہم متفق ہوں اس کے علاوہ باقی ہر پوائنٹس کے اوپر تمام پارٹیز کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. اچھا، میاں صاحب کے علاج کو لے کر بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور خود حکومت جنہوں نے میاں صاحب کو جانے دیا اور وہ باقاعدہ ٹیسٹ وغیرہ ان کی شبلی فراز یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب مفرور ہیں، ان کو واپس لے کر آئیں گے، اور دیگر بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. پہلے وہ ذرا سن لیجئے اور اس کے بعد آپ کا اس پر موقف لیں گے. کیا ری ایکشن ہے آپ کا؟ نواز شریف جو کہ ایک بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے اور جا کے ادھر لندن میں بیٹھ گئے، اور لندن میں
علاج تو اپنا کیا، ایک ایکس رے تک تو کیا نہیں انہوں نے. کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے قانون کا مذاق اڑایا، ایک بہانہ بنا کر اور ملک سے فرار اختیار کی، تو ان کو واپس آنا چاہیے. ہم نیب کو ریکویسٹ کریں گے کہ فارن آفس کے تھرو انگلینڈ کی حکومت سے ان کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے. شبلی فراز یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے لندن میں علاج تو کرایا، لیکن ایسا علاج کرایا کہ ایک ایکس رے تک انہوں نے وہاں پر نہیں کرایا ہے. تو اس پر بھی کافی زیادہ نالا ہے حکومت، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس میاں نواز شریف کو لے کر آئیں گے. خاص طور پہ یہ جو تصویریں بھی آج کل آئی ہیں میاں صاحب کی ریسنٹ سے جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ لائیں ان کو واپس، اس کے لیے جو ان سے ہو پڑتا ہے یہ کریں. یہ روز بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ اپنا سر پیٹتے ہیں. تو یہ کریں نا جس بھی انہوں نے کارروائی کا آغاز کرنا ہے. اور جب ان کی کوئی تصویر آ جاتی ہے، کبھی وہ کافی پیتے ہوئے کی یا کبھی سیر کرتے ہوئے تو ان کو جب وہ مصیبت پڑ جاتی ہے، یہ اس طرح سے بوخلا جاتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اب ہمارا جو ہے وہ کیا بنے گا. دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کا علاج یہاں پہ ایک بورڈ، ایک ڈاکٹرز کا پینل جو ہے وہ کر رہا تھا، جو کہ گورنمنٹ کا پینل تھا. اس نے ریکمینڈ کیا کہ ان کا علاج جو ہے وہ باہر کروایا جائے. اس کی ریکمینڈیشن کے اوپر کیبنٹ نے اپروو کیا اور میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا. اب وہ جس ڈاکٹر یا پینل آف ڈاکٹرز کے خلاف کے پاس زیر علاج ہیں، اب وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کا ایکس رے کب کروانا ہے، ان کا آپریشن کب کرنا ہے، ان کو میڈیسن کیا دینی ہے، اور وہ فٹ کب ہوں گی یا وہ مکمل صحت یاب کب ہوں گی. یہ فیصلہ اس پینل یا اس ڈاکٹر نے کرنا ہے جس کے وہ زیر علاج. سوال کا جواب اور دے دیں. اب یہ گورنمنٹ نے نہیں کرنا، یہ اس پینل نے نہیں کرنا. میاں صاحب نے قیادت کی ذمہ داری مریم کو دے دی ہے یا میاں شہباز شریف کو دی ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی اب کال بھی کر رہے ہیں اور مریم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں، مریم بھی کال کر رہی ہیں میاں شہباز شریف کو کہ وہی قیادت اب اس طریقے سے کریں گی. تو کوئی فیصلہ ہوا ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں تو فیصلہ جو ہے وہ بہت پہلے کا ہو چکا ہوا، اس میں دوبارہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیادت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ اور ان کی ایبسنس میں جب وہ علاج کرا رہے ہیں مریم یہاں پہ لیڈ کریں گے؟ اور نہیں، میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، مریم نواز صاحبہ نائب صدر ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کی جو ہے وہ بطور صدر جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے. باقی قیادت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں اور وہی جو ہے وہ قیادت کریں گے. اور ان کی جو بھی پالیسی لائن یا ان کی جو بھی ڈائریکشن ہے اس کو سبھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے اس کو فالو کیا جائے. جی بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اے پی سی سے متعلق مسلم لیگ نون کا موقف بھی دے رہے تھے اور پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں جس سے متعلق خبریں آ رہی ہیں اس پر بھی انہوں نے وضاحت کی کہ قیادت میاں نواز شریف ہی کریں گے اور یہاں پر میاں شہباز شریف معاملات کو دیکھیں گے، مریم نواز بھی اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید اہم معاملات پر بات ہوگی. اپوزیشن کی اے پی سی کی بات ہو رہی ہے، مشترکہ لائحہ عمل کی بات ہو رہی ہے. اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ کس طرف سے ہے اور کیوں اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب نے. چودھری صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ آخر آپ انڈیویجول پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آپ حکومت کو ایک دن بھی چلنے کا جو نہیں دینے کا عزم آپ دہراتے ہیں، لیکن جب آپ مشترکہ طور پر بات ہوتی ہے تو آپ پہلے آپ کی ہمیں کچھ حکمت عملی نظر آتی ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈ کر لے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نون لیگ لیڈ کر لے. آخر معاملہ ہے کیا؟ ہیکپس کہاں ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اے پی سی کوئی الائنس نہیں ہے، اس کو ایک سمجھنا چاہیے. جو الائنس ہوتا ہے وہ ایک باقاعدہ اس کی ایک باڈی ہوتی ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی سیکرٹری. یہ ایک وقتی ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ گول میز کانفرنسز یا آل پارٹیز کانفرنسز تاریخ کے مختلف اوقات میں یہ ہوتی رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوتی رہیں. جو آپ کا اسپیسیفک کویسچن ہے، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے اپنا رول ادا کرنے کے لیے.
جو ہماری بڑی پارٹی ہے، جو اگر ہم بڑی پارٹی ہوتے تو انیشیٹو ہم لیتے، لیکن بڑی پارٹی چونکہ نون لیگ ہے اور مینلی یہ جو اے پی سیز ہیں یہ ان پارٹیوں پہ مشتمل ہے جن کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہے. کئی ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر بیٹھی ہیں، اگر اس لیول پہ ہو تو وہ ایک دوسرا پہلو ہے، شاید اس کی بھی ٹائم آ جائے یا اس کی باری آ جائے. ہم نے کوشش کی، بجٹ کے اندر نہیں ہو پائی، ہم نے کوشش کی اس کے بعد نہیں ہو پائی، عید سے پہلے کوشش کی نہیں ہو پائی، عید کے بعد کوشش کی نہیں ہو پائی. ہم یہ پہلے آپ نہیں کہتے. ہماری جو بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی، ہم انہیں کہتے ہیں کہ یا آپ خود بلائیں اے پی سی، چونکہ اب اس حکومت کا مزید رہنا لوگوں کے لیے عذاب بن چکا ہے. یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کہتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے متعدد کوشش کی، تو کہاں یعنی کون نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ کہتے تو وہ بھی یہی ہے. میری گزارش سن رہے نا، یا وہ ہمیں کلیئر کٹ کہہ دیں. دیکھیں کوشش کرنا اور بات ہے، یا وہ خود بلا لیں، ہماری بہت اس وقت ہمارا کلوز ریلیشن ہے، یا وہ خود بلا لیں، ڈیٹ اناؤنس کر دیں، ہم آ جائیں گے سارے، یا ہمیں کہہ دیں کہ آپ بلا لیں، ہم بلانے کے لیے تیار ہیں. سو ہمارا اس میں یہ ایشو نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم اکیلے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو اپنا آڈٹ پرفارمنس تنظیموں کو بلا رہے ہیں. آج بھی میں ابھی تنظیم کی میٹنگ سے اٹھ کر آ رہا ہوں. ہم تو تنظیموں کو بلا کر ان کو جو کچھ ہدایات دینی ہے، جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، عشرے کے بعد کیا ہمارا پلان ہے، اس کے بعد ہم نے تو اپنا شروع کر دیا. نہیں لیکن چوہدری صاحب آپ کی اس بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اس بات سے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں مایوسی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو تنظیم سازی یا پھر گراسروٹس لیول پہ لوگوں کو متحرک کرنا ہے تو آپ کر رہے ہیں اپنا کام، یعنی مشترکہ طور پر آپ بھی کچھ نا امید سے دکھائی دے رہے ہیں. آپ اس طریقے سے بات کر تاثر یہ مل رہا ہے. نہیں میرا خیال ہے آپ اس کو غلط سمجھے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایکچول حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو اپنی اپنی تیاری کرنی چاہیے اپنے اپنے طور پر. جلسے پینڈیمک تھی، ہو نہیں سکتے تھے، جو بھی وہ تیاری کر سکتے ہیں انہیں اپنی تیاری کرنی چاہیے. پھر کسی وقت بھی اکٹھے ہو کے اس حکومت کے خلاف نکل سکتے ہیں. اور ذرا سوچئے کہ اگر نون لیگ نکلے، پیپلز پارٹی بھی نکلے، اے این پی بھی نکلے، جے یو آئی بھی نکلے، جماعت اسلامی بھی نکلے، بلوچستان کی پارٹیاں بھی نکلیں، باقی نیشنل پارٹیاں، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو بڑا ایک ایسی بات ہے کہ یہ تو ایک آلموسٹ ناممکن سی آپ بات کر رہے ہیں کہ ساری جماعتیں نکلیں انڈیویجولی اور پھر وہ مل جائیں. مطلب سننے میں بڑا کانسیپٹ اچھا لگ رہا ہے کہ ایک ریولوشنری سی کوئی کیفیت ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ میں جو ابہام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ کی صفوں میں بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ، پھر مولانا صاحب کے جو بیانات رہے ہیں، آزادی مارچ آپ کو یاد ہوگا، اس سلسلے میں جو بیانات ان کے رہے ہیں بہت زیادہ نا امید وہ دکھائی دیے دونوں جماعتوں سے. تو پھر تو یہ کہ آپ کا ورکر اس وقت کیا ورکر کے لیے بڑی مشکل صورت ہے. نہیں دیکھیں، مولانا صاحب کا وہ اکیلے کا انیشیٹو تھا. انہوں نے کہا تھا، ہم نے کہا پلان شیئر کریں، انہوں نے کہا نہیں پلان میں نے نہیں بتانا. ہم نے کہا کہ طریقہ کار کیا ہوگا، انہوں نے کہا وہ بھی میں نے نہیں بتانا. تو وہ ان کا اکیلے کا انیشیٹو تھا. ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی ہم نے اس سے زیادہ نبھا دی تھی مولانا صاحب کے ساتھ. وہ کسی وقت بیٹھ جائیں آپ کے پروگرام میں یا کسی بھی جگہ، ہم بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کمٹمنٹ کی تھی اور کیا نبھائی ہم نے. نہیں لیکن چوہدری صاحب ابھی تو ریسنٹلی بھی مولانا صاحب کے صاحبزادے، ان کے بھائی کے بیانات اپوزیشن کی جماعتوں کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت واضح ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ دیتے ہیں حکومت کا اور حکومت کو بیل آؤٹ کرتے ہیں آپ. تو یہ کیسے مشترکہ، دیکھیں بات ہو رہی ہے مشترکہ لاہ عمل پر اور اے پی سی پر، کیونکہ عید کے بعد کہا گیا تھا نہیں ہوئی، اب محرم الحرام کے بعد کہا گیا. جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ نہ یہ عید کے بعد ہوگی اور نہ محرم کے بعد یہ مل پائیں گے. دیکھیں ان کی یہ شکایت درست تھی کہ ان کو اعتماد میں بلز کے اوپر لیا جانا چاہیے تھا. میں خود کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ حکومت کی کون سی قانون سازی ہے اور اس ریاست کی کون سی قانون سازی. مثلا فرض کر لیں ایف اے ٹی ایف پہ ہم نہ کریں، پاکستان گرے سے بلیک لسٹ میں چلا جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلیک لسٹ میں چلا جائے؟ پاکستان کا کوئی شہری چاہتا ہے کہ پاکستان کی بلیک لسٹ میں چلی جائے، پاکستان کا ساری ایکسپورٹس بند ہو جائے، ایل سی کھلنی بند ہو جائے، پاکستان کے ساتھ بہت ساری ریاستیں لین دین بند کر دیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب سے آپ نے بات کی، آپ نے یہ بات کی کہ مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح بات؟ کیونکہ اس سے اپوزیشن کا جو آبجیکٹیو ہے وہ متاثر ہوگا. کہی ہم نے
نہیں، ہم نے ان سے یہ بات کہی، لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ ہمیں کمیٹیوں کے اندر وہ بھی موجود ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حکومت کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں کرنی چاہیے۔ کمیٹیز موجود ہیں نا پارلیمنٹ کی، اسٹینڈنگ کمیٹیز، ان کے اندر بل کے اوپر اپنی اپنی رائے دینی چاہیے۔ وہاں پہ جے یو آئی بھی موجود ہے، انہیں اپنی رائے دینی چاہیے۔ اچھا، ایک وہ اگر اور اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا ایک منٹ ذرا رکیے، یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ میں کہنے لگا ہوں۔ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ہر چیز پہ، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، تو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اپنی اپنی پوزیشن ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ صحیح، آپ یہ غلط تو کہہ رہے ہیں نا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں، میں ذاتی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کا اپنا نقطہ نظر ان کے تئیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن آپ کے لیے وہ غلط ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا نہیں، میرے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے۔ اچھا، ایک اور سوال، میاں شہباز شریف صحتیاب ہوئے، بلاول نے ملاقات کی اور پھر پریس کو دونوں نے مل کے میڈیا ٹاک بھی کی، اور اس میں جب قیادت کی بات ہوئی تو شہباز شریف کہنے لگے کہ یہ ینگ شولڈرز یعنی نوجوان کندھے اس کی قیادت کو مطلب سنبھالیں گے اس کا بوجھ، اور پھر بلاول بھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ دکھائی دیے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف ابھی تیار نہیں ہے اس طریقے سے، اور میاں نواز شریف اب جو متحرک ہو رہے ہیں، تو اگر وہ میدان میں آ جائے تو شاید کچھ مل کے ایفرٹ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں، میں ساتھ تھا اس دن بلاول صاحب کے ساتھ، جو ڈیلیگیشن تھا، میں اور قاہرہ صاحب ان کے ساتھ تھے، دونوں ہم ساتھ تھے۔ اگر انہوں نے کہا کہ نوجوان کندھوں پہ، اور اس کے بعد ذرا آپ بلاول صاحب کی ہنستے ہوئے وہ بات سنیں، تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو تیار ہیں۔ پچھلے ایک سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کس طرح سے اپوزیشن کی ہے، آپ کے سامنے، ساری قوم کے سامنے، تو ہم تیار ہیں۔ اگر وہ ہمیں یہ ذمہ داری دینے کے لیے تیار ہے تو وہ ہم یہ ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو ایک مختصر سوال یہ کہ محرم الحرام کے بعد کارکن آپ کے تیار ہو جائیں، اور اب جو آپ نے یہ ڈیٹ دی ہے اس سے آگے نہیں بڑھے گی بات؟ نہیں، ڈیٹ تو میں کیسے دے سکتا ہوں اے پی سی کی ڈیٹ؟ اگر وہ ہمیں کہیں کہ پیپلز پارٹی ڈیٹ دے دے، ہم دے دیں گے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ دوسری بات ہم نے تو رکھی ہوئی تھی، ہم نے رکھی ہوئی تھی احتجاج کا شروع کر دیا تھا مارچ کے اندر، سائیوال ڈویژن سے باقاعدہ ڈیٹس دی ہوئی تھی جو ہمیں پوسٹ پون کرنی پڑی پینڈیمک کی وجہ سے۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور ہمارے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے اے پی سی کو لے کر اور مشترکہ لائحہ عمل کو لے کر۔ ابھی بھی کنفیوژن ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کنفیوژن دور ہوتی ہے، اعتماد سازی جس کا فقدان نظر آ رہا ہے وہ بحال ہوتی ہے یا پھر نہیں۔ اب کچھ بات کریں گے کراچی کی انتظامی معاملات کی، گورننس سے جڑے جو کراچی میں مسائل ہیں، جو شہریوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بارش آتی ہے، مونسون کا خاص طور پر جو سیزن ہے، بارش کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے شہریوں کو۔ آج بھی بارش ہوئی کراچی میں، کوششیں تو ہو ہی رہی ہیں، ادارے بھی متحرک ہیں، مشترکہ طور پر ایفرٹس کی جا رہی ہیں، وفاقی حکومت بھی بیٹھ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ، اور کراچی میں حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آج کی بارش کے بعد پہلے آپ یہ مناظر دیکھیں کہ صورتحال بن کیا گئی ہے کراچی میں مختلف علاقوں، جس طریقے سے ایفرٹس کی جا رہی ہے کراچی میں، کچرا صاف کرنے کا معاملہ ہو، انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو، دیگر اہم معاملات ہوں، کراچی میں اس طریقے سے کام نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کو لے کر وفاقی حکومت بھی کنسرن شو کر رہی ہے۔ سندھ حکومت تو ہے ہی، اس کا اختیار سندھ حکومت کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، تو وہ بھی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جب یہ دوسرا تیسرا اسپیل آیا تو اس کے بعد ایفرٹس تیز بھی ہوئی، نالے والے صاف بھی ہوئے، لیکن آج جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد کی کیفیت تقریباً ویسی ہی ہے جیسی پچھلی بارش کے بعد ہوئی، اور کراچی کے مختلف علاقے ہیں، بفر زون کا علاقہ اور دیگر نشیبی علاقے جو ہیں وہاں پانی جمع ہو گیا، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، اور باوجود اس کے کہ کوششیں کی گئی لیکن اس کے بعد بھی ان کوششوں کا جو ان کوششوں کے نتائج ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ اب اس میں بڑی اہم یہ بڑا ایک ملٹی لیئرڈ سا معاملہ ہے کراچی کا اگر دیکھا جائے، کیونکہ اس میں اختیارات کا تنازع بھی ہے کہ اگر پوچھا جائے میئر کراچی سے تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اختیارات نہیں دے رہی، پھر دیگر بھی معاملات ہیں، اور نالوں کی صفائی کا خاص طور پر معاملہ، جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس کی اہم وجہ ہے نالوں کی صفائی نہ ہونا۔ جو بڑے نالے ہیں ان کی صفائی تو ہو رہی ہے، اس پر فوکس بھی کیا گیا، لیکن جو چھوٹے نالے یعنی 500 کے قریب چھوٹے نالے کہا جاتا ہے وہ ہیں، اس پر تجاوزات قائم ہیں۔ اب یہ تجاوزات ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے احکامات بھی آئے ہیں، ان احکامات پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، لیکن 500 نالوں پر تجاوزات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور اس میں بہت زیادہ وقت بھی درکار ہے۔ کنٹینیوس بیسس پر
कराची के मामलात को हल करने की ज़रूरत होगी, मशीनरी को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत होगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि बटन सिस्टम है कि ऑन कर दिया ऑफ कर दिया, इस तरह नहीं है। कंटिन्यूस बेसिस पर यानी मुस्तकिल बुनियादों पर आपको फंड्स भी देने होंगे, बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती नुमाइंदों को मुतहर्रिक करना होगा, वहाँ फंड्स देने होंगे, उनकी मॉनिटरिंग होनी होगी। फिर मशीनरी का मामला है, जो अमला है वहाँ पर उनकी तनख्वाहों का मामला है। तो फिर ये इस तरीके से सॉर्ट आउट, इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता कि बारिश हो गई और उसके बाद फौरन से आपने जो भी आपके पास मशीनरी है जिसको मेंटेन भी नहीं किया गया सड़कों पर निकाली और आपने जो है वो वॉर फुटिंग्स पर काम शुरू कर दिया। कराची का मामला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना है और यही हल करने के लिए सिंध हुकूमत भी तकदो कर रही है, वफाकी हुकूमत भी कर रही है और ऑप्शंस निकाले जा रहे हैं। इससे मुसलसल आपको हम इससे मुतालिक आगाह भी कर रहे हैं। अब आज की बारिश का हवाला आपने देख लिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बात करेंगे और उनको लेकर नैब से जुड़े मामलात की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उनकी मुश्किलात की, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब को पहले ही निजी होटल को शराब का गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने से मुताल्लिक इंक्वायरी का सामना है और अब नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ सरकारी ठेकों में बेज़ाब्तगियों और मनपसंद अफराद को महंगे निर्खों पर ठेके देने से मुताल्लिक तहकीकात भी शुरू कर दी हैं, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि नैब ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ कमर कस ली है और अब लगता है कि उस्मान बुज़दार जो पहले ही अपनी कारकर्दगी की वजह से तनकीद की जद में हैं, नैब की इंक्वायरीज के बाद उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की आज की खबर के मुताबिक नैब लाहौर को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ सरकारी ठेकों में बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हुई है और मामला अभी ये जो सारा मामला है ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन के मरहले में है। खबर में नैब ऑफिसर ने यह दावा किया है कि नैब को वज़ीर आला के खिलाफ दीगर कई शिकायत भी मिली, जिनमें बेशतर सरकारी ठेकों में करप्शन से मुताल्लिक है। रिपोर्ट के मुताबिक नैब इन शिकायत के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रही है। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक शराब लाइसेंस केस में जिन लोगों को तलब किया गया था, नैब उन अफराद से भी पूछगछ कर रही है कि क्या आया उस्मान बुज़दार या उनके मनसब से जुड़ा कोई और मामला भी है, ये सवाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में एक मुस्तनद ज़राए के हवाले से लिखा है कि नैब को उस्मान बुज़दार के कुछ मामलात में शक है, जबकि कुछ मामलात में दाल वाकई काली है। वज़ीर आला पंजाब को पहले ही एक निजी होटल को शराब का गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने से मुताल्लिक इंक्वायरी का सामना है। नैब ने इस इंक्वायरी का दायरा कार वसी करते हुए उस्मान बुज़दार से उनके और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन का आगाज़ भी कर दिया है। ज़राए का ये बताना है कि उस्मान बुज़दार जब नैब लाहौर में पेश हुए उस वक्त नैब ने उन्हें असासों से मुताल्लिक 12 सफ़ात पर मुश्तमिल एक सवालनामा थमा दिया और उस्मान बुज़दार को 18 अगस्त तक इसका जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई थी। लेकिन द न्यूज़ की खबर के मुताबिक नैब के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक नैब को अभी तक उस्मान बुज़दार के असासों से मुताल्लिक तफसीलात मौसूल नहीं हुई हैं। द न्यूज़ की रिपोर्ट में नैब ज़राए ने एतराफ़ किया है कि इस केस में नैब को वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला, लेकिन इस केस में एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के डीजी अकरम अशरफ गोंदल का किरदार मरकजी है, क्योंकि नैब को मौसूल होने वाले तमाम दस्तावेजी सबूत के मुताबिक शराब लाइसेंस इजरा की इजाज़त पर अकरम अशरफ के दस्तखत मौजूद हैं। यहाँ अहम बात यह है कि डीजी अकरम अशरफ गोंदल नैब में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं और अकरम अशरफ गोंदल का अपने तहरीरी जवाब में कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस से उन्हें लाइसेंस जारी करने के अहकामात दिए गए थे। नैब वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुतहर्रिक होती नजर आ रही है और नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मालूमात भी जमा कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मानना है कि नैब के उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहकीकात एक मजाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, ये ज़रा देखिए। ये 2 साल हो गए हैं उस्मान के ऊपर, कोई कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। आईबी से मैं एक एक चीज़ को चेक करवाता हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगा है इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है, मुझे तो समझ नहीं आया कि नैब ने ये। अब अगर इसमें से कुछ भी निकला है मैं मान जाऊँ, वो एक्साइज का काम है वो देना, वो यानी उसके ऊपर उसको नैब पे बुला लिया। मेरे ख्याल में मैं बड़ा इस पर करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया।
اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو کہوں گا عثمان آپ چھوڑیں. سینئر صحافی و تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے وقت دیا. عثمان بزدار 2 سال مکمل ہو گئے، آپ کی تنقید وزیر اعظم کی بیکنگ ان کو، آپ کی مزید تنقید وزیر اعظم کی مزید بیکنگ. اب یہ نیب میں جو معاملات ہیں اس سے آگے آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں حیران ہوتا ہوں وزیر اعظم صاحب پہ کہ ابھی جو 2 سالہ پرفارمنس آئی ہے اس میں تو نیب کی انہوں نے پرفارمنس کو مانا ہوا ہے کہ کمال کا ادارہ ہے، بہت اچھی پرفارمنس ہے اور ان کا باکمال ادارہ ہے، اتنے پیسے 350 ارب ریکور کیے وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں مذاق ہے. یعنی یہ اسی نیب سے اسی حکومت نے کہا کہ معافی مانگے کہ وزیر اعظم صاحب پہ جو انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر کیس، تو مطلب نیب جب حکومت کی طرف آئے تو مذاق ہو جائے، معافی مانگے، اور نیب جب اپوزیشن کی طرف جائے تو ٹارزن بن جائے، ہواؤں کا رخ بدلے اور کمال ہو جائے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو تو نہیں ہونا چاہیے. یہ ساروں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. نیب اگر مراد علی شاہ کو بلائے تو ضرور آنا چاہیے، اگر عثمان بزدار کو بلائے تو مذاق ہے. یہ نہ کیا کریں بھائی. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، بڑے پن کی، بڑے حوصلے کی، بڑے ظرف کی. تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی. دوسری بات، جو شراب پرمٹ کیس ہے اس میں واقعی ابھی تک بات عثمان بزدار صاحب تک نہیں پہنچی. ڈی جی ایکسائز جو ہیں وہ میری آج بھی نیب میں 2-3 ذرائع میں بات ہوئی. ڈی جی ایکسائز نے 4 صفاتی وہ جو وعدہ معاف گواہ والا بھی بیان جمع کروایا ہوا ہے اور 2 صفاتی وہ بھی کروایا ہوا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. بھٹی صاحب، آپ نے اسی ہمارے شو میں کہا تھا کہ جب پیشی ہوگی عثمان بزدار کی تو ان سے اثاثوں کی تفصیلات سے متعلق ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی، اور ویسا ہی ہوا. تو آپ اس معاملے سے نکلتا دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار کو، یا مزید پیچیدہ ہوگا ان کے لیے؟ اب 2 اس کی چیزیں ہیں. میری کل عثمان بزدار صاحب سے خود ملاقات ہوئی، 1.5-2 گھنٹے ان سے ملاقات رہی. اب ایک طرف جو نیب ذرائع ہیں اس میں ہے کہ جس دن شراب والا کیس آیا تھا اسی دن ہی 8 شکایات اور آئیں، جن میں لاہور کے کچھ ٹھیکے تھے، لاہور کے کچھ پروجیکٹس تھے مبینہ طور پر. کوئی ایک مبینہ طور پر تنویر ٹھیکیدار ہے جن کو سارے ٹھیکے دیے گئے. 75 ایک کوئی نارمل سا پتہ نہیں کیا چھوٹی سی چیز کا 75 کروڑ مبینہ طور پر. اس کے علاوہ 2 تونسا شریف میں ٹھیکیدار مبینہ طور پر ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ سارے ٹھیکے ان کو دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نیب نے وہ جو ان کے پچھلے 2 سال کا ریکارڈ منگوایا ہے ڈی جی خان کی، جتنی بھی زمین کی خرید و فروخت ہوئی ہے کہ وہ سارا منگوایا ہے کہ وہ کتنی ہوئی ہے، تو وہ بھی منگایا جائے. تو بہت ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم اس وقت چل رہی ہیں. یہ خطرہ بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے؟ جی، یہ اثاثہ جات پہ یس ڈیفینیٹلی اثاثہ جات پہ یہ، کیونکہ نیب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بہت ساری اب واللہ عالم یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کہ مبینہ طور پر بہت ان کے بھائیوں، رشتہ داروں، ذرائع سے بالکل یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اب یہ نیب مزید انکوائری کی اسٹیج سے آگے بڑھتی ہے یا نہیں، آنے والا وقت بتائے گا. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے تجزیہ دیا. پروگرام میں بس اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. زہیب حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.